عشق ایک ایسا سفر تھا جس کی ابتدا تو دل کے دھڑکنوں سے ہوئی مگر انجام زخموں کی صورت میں نکلا۔ علی ایک حساس مگر پرعزم لڑکا تھا۔ اس کی زندگی میں روشنی اس وقت داخل ہوئی جب اس نے حنا کو دیکھا۔ حنا کی مسکراہٹ علی کے دل کو بے چین کر دیتی۔ اس کی باتوں میں ایک معصومیت تھی جو علی کو دن بدن اس کے قریب لے آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان محبت کی راہیں مضبوط ہونے لگی۔ علی کو لگنے لگا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزارے گا، لیکن عشق کا سفر اتنا سیدھا کبھی نہیں ہوتا۔ ایک دن علی نے حنا کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ لڑکا حنا کے قریب تھا اور حنا اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ علی کے وجود پر بجلی سی گری، دل چیخ اٹھا مگر زبان خاموش رہی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ دن بعد حنا نے خود اعتراف کیا، علی میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن میری منگنی بچپن میں ہی اپنے کزن احمد سے ہو چکی ہے۔ میں مجبور ہوں۔ یہ سن کر علی کی دنیا ٹوٹ گئی۔ اس کے خواب، اس کی امیدیں سب راکھ ہو گئی۔ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ عشق ایک سکون ہے مگر اب سے اسے احساس ہوا کہ عشق دراصل ایک جنگ ہے اپنے دل اور حقیقت کے درمیان۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ چند مہینے بعد علی کو پتہ چلا کہ حنا کا کزن احمد دراصل اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا بلکہ حنا کی جائیداد کے پیچھے تھا۔ احمد کی سازش یہ تھی کہ شادی کے بعد وہ حنا کو تنہا چھوڑ دے گا اور سب کچھ اپنے نام کر لے گا۔ یہ راز کھلنے پر علی کا دل چاہا کہ حنا کو بچا لے، لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا اس لڑکی کو بچائے جو خود اس کے ساتھ دھوکہ کر چکی تھی، یا پھر اپنی راہ الگ کر کے سب کچھ ختم کر دے۔ علی کے اندر کی کشمکش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عشق کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ دھوکے کے زخم نے اسے کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط کر دیا تھا۔ آخرکار اس نے حنا کا سامنا کیا۔ حنا، تم نے میرا دل توڑا لیکن میں اتنا ظالم نہیں کہ تمہیں برباد ہوتے دیکھوں۔ یہ زندگی تمہاری ہے، اسے احمد جیسے شخص کے حوالے نہ کرو۔ حنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ پہلی بار سمجھ پائی کہ علی کی محبت کتنی سچی تھی، لیکن وقت بہت دیر کر چکا تھا۔ علی کے الفاظ حنا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ خاموش کڑی رہی جسے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ احمد کی حقیقت اب پوری طرح حنا کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خاموش رہی تو اپنی زندگی کی ہی نہیں بلکہ اپنی عزت بھی برباد کر لے گی۔ اس رات وہ پہلی بار آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں واقعی ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں جو صرف میری جائیداد کے پیچھے ہے؟ اس کی آنکھوں میں علی کا عکس ابھرنے لگا۔ وہ لمحے یاد آئے جب علی نے اس کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی، جب اس کی خاموشی میں بھی محبت چیخ چیخ کر بولتی تھی۔ چند دن بعد منگنی کی رسومات کے دوران جب سب لوگ جمع تھے، حنا نے سب کے سامنے فیصلہ سنایا، میں یہ رشتہ قبول نہیں کرتی۔ میرا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے اور میں اپنی زندگی احمد جیسے شخص کے ہاتھوں برباد نہیں کر سکتی۔ یہ اعلان سن کر محفل میں سناٹا چھا گیا۔ احمد کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے لال ہو گیا، مگر حنا کے والدین نے پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ہمت دیکھی۔ ادھر علی دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حنا اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ محفل کے بعد آہستہ آہستہ علی کے قریب آئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، علی، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں دکھ دیا ہے، تمہارے اعتماد کو توڑا ہے، لیکن آج کے بعد میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں تمہاری محبت کے قابل ہوں۔ علی نے گہری سانس لی۔ اس کے دل کے زخم ابھی ابھرنے نہیں تھے مگر حنا کی آنکھوں میں سچائی اور پچھتاوے کی روشنی تھی۔ وہ بولا، حنا، عشق کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر تم سچ میں میرے ہاتھ تھامنا چاہتی ہو تو یہ راستہ ہم مل کر طے کریں گے۔ اس لمحے جیسے وقت تھم گیا۔ دو دل جنہیں حالات نے توڑ دیا تھا اب ایک نئے سفر کے دہانے پر کھڑے تھے۔ حنا کے فیصلے کے بعد احمد کے غرور کو شدید ٹھیس پہنچی۔ وہ خاموش نہیں بیٹھا۔ چند دنوں میں ہی اس نے حنا کے والدین پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ حنا کو ضدی اور نافرمان ظاہر کرے۔ ایک رات احمد نے علی کو راستے میں روک لیا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ہیرو بن گئے ہو، اس نے زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہیں کبھی حنا کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وہ میری ہے اور میں اپنی جائیداد کے خواب کو یوں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا،
محبت زبردستی سے نہیں ملتی احمد، ہنا اب تمہاری قید سے نکل چکی ہے، تم چاہو بھی تو اس کے دل کو چھو نہیں سکتے۔ یہ الفاظ احمد کے لیے ایک کھلا چیلنج تھے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ علی کو نقصان پہنچائے گا۔ اگلے دن یونیورسٹی یا دفتر میں اچانک افواہیں پھیل گئی۔ علی اور ہنا کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں، یہ سب احمد کی گڑی ہوئی باتیں ہیں تھی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگی، نظر بدلنے لگی، ہنا کے دل پر چوریاں چل گئی، مگر علی کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی کبھی چھپتی نہیں۔ اسی شام ہیلا علی کے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ علی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے اور تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ علی نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ ہنا، اگر میں جھوٹ کے جواب میں شور مچاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں صفائی دے رہا ہوں، لیکن اگر خاموش رہوں گا تو وقت خود میرا سچ ثابت کرے گا۔ ہنا کا دل ایک لمحے کو کام گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ علی کی محبت میں ایک ایسی طاقت ہے جو ہر الزام، ہر طوفان کے سامنے ڈٹ سکتی ہے۔ لیکن احمد نے آخری وار کی تیاری کر لی تھی۔ اس نے ایک ذیلی دستاویز تیار کی جس میں دکھایا گیا تھا کہ ہنا نے اپنی جائیداد علی کے نام کر دی ہے۔ اس سازش کا مقصد دونوں کو بدنام کرنا تھا، تاکہ ہنا کے گھر والے علی کو لالچی سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دے۔ جب یہ کاغذات ہنا کے والدین کے ہاتھ لگے تو وہ علی پر برس پڑے۔ ہم نے تمہیں ایماندار سمجھا تھا، لیکن تم تو ہماری بیٹی کے نام پر ہماری زمین ہڑپنا چاہتے تھے۔ علی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ بولا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر میری نیت دولت ہوتی تو میں کب کا ہنا کو دھوکہ دے چکا ہوتا، لیکن میں اسے کھونا تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اس پر شک کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ ہنا خاموش کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ یا وہ علی کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اپنے والدین کے دباؤ کے آگے جھک جائے گی۔ ہنا کے فیصلے کے بعد احمد کا غرور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی، لیکن وہ شخص جس کے پاس صرف زہر پر ارادے اور مکاری تھی، خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں ہنا کے والدین پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، کبھی اشاروں میں تو کبھی سیدھے الفاظ میں۔ وہ ہنا کو ضدی اور نافرمان ظاہر کرنے لگا۔ ایک رات سنسان سڑک پر اچانک اس نے علی کو روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے نفرت سے کہا، تم سمجھتے ہو کہ تم ہیرو بن گئے ہو؟ یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی ہنا کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وہ میری ہے اور میں اپنی جائیداد کے خواب کو یوں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سکون مگر مضبوطی سے جواب دیا، احمد، محبت زبردستی سے نہیں ملتی۔ ہنا اب تمہاری قید سے نکل چکی ہے، تم چاہو بھی تو اس کے دل کو چھو نہیں سکتے۔ یہ الفاظ احمد کے لیے کھلا چیلنج تھے۔ اس کی رگوں میں آگ دوڑ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ علی کو محض بدنام ہی نہیں کرے گا بلکہ پوری طرح برباد کرے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد یونیورسٹی کے اندر عجیب و غریب افواہیں گردش کرنے لگی۔ لوگ سرگوشیوں میں کہتے، نظریں چراتے، طنزیہ مسکراتے، سنا ہے علی اور ہنا کے تعلقات ناجائز ہیں۔ یہ سب محبت نہیں، ایک کھیل ہے۔ یہ سب احمد کے گڑھے ہوئے جھوٹ تھے، مگر وہ جھوٹ جس نے لوگوں کی سچ کو آلودہ کر دیا۔ ہنا کے دل پر چوریاں چلنے لگی۔ وہ ہر نظر کو زہر کی طرح محسوس کرنے لگی۔ ایک شام وہ غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ علی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی اور غصہ بھی۔ علی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تمہارے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ رہے اور تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ علی نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے طوفان کے بیچ کوئی شخص اپنے یقین پر قائم کھڑا ہو۔ ہنا، اگر میں جھوٹ کے جواب میں شور مچاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں صفائی دے رہا ہوں، لیکن اگر خاموش رہوں گا تو وقت خود میرا سچ ثابت کرے گا۔ یہ سن کر ہنا کا دل ایک لمحے کو کام گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ علی کی محبت میں وہ طاقت ہے جو ہر الزام کے سامنے ڈٹ سکتی ہے، مگر احمد کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد اچانک ایک لفافہ ہنا کے والدین کے ہاتھ لگا۔ اندر کچھ دستاویزات تھے اور ان پر صرف صاف صاف لکھا تھا کہ ہنا نے اپنی پوری جائیداد علی کے نام کر دی ہے۔ احمد کی تیار کردہ ایک گھٹیا سازش تھی۔ مقصد یہ تھا کہ علی کو سب کی نظروں میں لالچی بنا دیا جائے۔
جب ہنا کے والدین نے یہ کاغذات دیکھے تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ فوراً علی کے سامنے آ گئے۔ ہم نے تمہیں ایماندار سمجھا تھا، عزت دی تھی، اور تم نے ہماری بیٹی کے نام پر ہماری زمین ہڑپنا چاہتے تھے۔ علی کے چہرے پر سختگی آ گئی، اس کی آواز باری مگر سچائی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، اگر میری نیت دولت ہوتی تو میں کب کا ہنا کو دھوکہ دے چکا ہوتا، لیکن میں اسے کھونا تو برداشت کر سکتا ہوں مگر اس پر شک کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہنا خاموش کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ علی کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر خاموشی اختیار کرے گی۔ اچانک احمد کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا، یہ سب علی کی چال ہے، وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ فضا مزید بجھل ہو گئی، لیکن اس بار ہنا کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر آواز فولادی تھی، بس احمد بہت ہو گیا، یہ سب تمہاری سازش ہے، اور آج میں اس سب کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ علی کی محبت سچی ہے اور میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ لمحہ احمد کے لیے شکست کا اعلان تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مٹی بینچ کر وہ وہاں سے نکل گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ہنا کے اعلان اس کے غرور کو چکنا چور کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب صرف افواہیں اور جھوٹ کافی نہیں، اب اسے علی کو جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچانا ہوگا۔ چند دنوں تک وہ خاموش رہا۔ بظاہر وہ پس پردہ ہو گیا تھا، مگر دراصل وہ اپنی چال آخری حد تک سوچ چکا تھا۔ ایک رات جب علی گھر واپس آ رہا تھا، اچانک سنسان گلی میں چند گنڈے اس کے راستے میں کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں ڈنڈے اور آنکھوں میں وحشت۔ علی کے قدم لمحے بھر کو روکے، لیکن اس نے پیچھے ہٹنے کے بجائے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کون ہو تم لوگ اور کس کے اشارے پر آئے ہو؟ جواب میں ایک زوردار وار اس کے کندھے پر پڑا۔ خون بہنے لگا، علی زمین پر گرا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ایک گنڈے کو دھکا دیا اور زخمی ہونے کے باوجود لڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ہنا کا عکس تھا، وہ تصویر جو اسے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ شدید مار پیٹ کے بعد گنڈے اندھیرے میں غائب ہو گئے، لیکن علی نیم بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا رہا۔ اگلی صبح ہنا کو خبر ملی کہ علی کو اسپتال لے جایا گیا ہے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ علی کے ماتھے پر پٹی تھی، ہاتھ زخمی تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں سکون کی ایک عجیب سی روشنی تھی۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، تم نے یہ سب کیوں برداشت کیا؟ تمہیں بچاؤ کی کوشش کیوں نہ کی؟ علی نے مدھم آواز میں جواب دیا، کیونکہ میں جانتا تھا ہنا، یہ لڑائی صرف میرے خلاف نہیں، یہ لڑائی ہماری محبت کے خلاف ہے، اور محبت کے سپاہی صرف جیتنے کے لیے لڑتے ہیں، ہارنے کے لیے نہیں۔ ہنا کا دل اس لمحے پوری طرح علی کے ساتھ بندھ گیا۔ اور اس کے ہاتھ کو تھام کر قسم کھا بیٹی کہ اب چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ لیکن احمد نے اب آخری اور سب سے بڑی چال کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک راز ابھارا جو برسوں سے دبایا ہوا تھا۔ اس راز کا تعلق ہنا کے خاندان سے تھا۔ ایک ایسا کاغذ، ایک ایسا سچ جو اگر سامنے آتا تو علی اور ہنا دونوں کے رشتے کو جڑ سے کاٹ سکتا تھا۔ احمد کے ہاتھ ایک پرانا کاغذ لگ چکا تھا۔ یہ ایک زمین کی پرانی فائل تھی جس کے ساتھ کچھ اور کاغذات جڑے تھے۔ انہی میں ایک عدالتی دستاویز بھی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ برسوں پہلے ہنا کے والد نے ایک دوست کے کاروباری نقصان سے بچنے کے لیے اس کی بیوی اور نومولاد بیٹے کو پناہ دی تھی۔ بعد میں حالات ایسے بدلے کہ وہ بچہ انہی کے گھر میں پلنے لگا۔ احمد نے اس دستاویز کو پڑھا اور اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی۔ یہ راز اگر سامنے آیا تو ہنا کے والدین سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور سب سے بڑی چوٹ یہ علی پر لگے گی۔ کچھ دن بعد ہنا کے گھر میں احمد نے سب کے سامنے فائل پھینک دی۔ یہ دیکھ لو، تم جس علی کو داماد بنانا چاہتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی عام لڑکا نہیں، یہ وہی بچہ ہے جسے برسوں پہلے تمہارے دروازے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ علی تمہارے خون کا حصہ نہیں، لیکن تمہاری زمین اور جائیداد پر پل کر بڑا ہوا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کی سانسیں رک سی گئی۔ ہنا کے والد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ماں کے آنسو بہنے لگے، اور علی کا دل جیسے لمحے بھر کو دھڑکنا بھول گیا۔
وہ سسکتے میں کڑا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، علی نے کامتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن احمد نے وہ عدالتی دستاویز سب کے سامنے ہلا دی۔ یہ دیکھو، یہ مہر اور دستخط، سب کو تم چھپا نہیں سکتے۔ حنا لرزتی ہوئی آواز میں بولی، علی کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا تم واقعی میرے والدین کے رحم و کرم پر پلے ہو؟ علی کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، اس نے آہستگی سے کہا، میں نے کبھی اپنا ماضی نہیں جانا حنا، مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میں یتیم ہوں، لیکن اگر یہ سب سچ ہے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا کہ میرا وجود ہی تمہارے گھر کی کمزوری بن گیا۔ حنا کے والد کی آواز گونجی بھری اور لرزتی ہوئی، ہم نے تمہیں بیٹی کی طرح پالا تھا علی، لیکن رشتہ داروں اور سماج کے سامنے ہم یہ راز کب تک چھپاتے؟ احمد نے آج ہمیں ننگا کر دیا ہے۔ یہ سن کر حنا کا دل چیر گیا۔ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، نہیں، یہ سب کھیل ہے۔ احمد چاہتا ہے کہ تم ہماری محبت ٹوٹ جائے، لیکن سن لو سب لوگ، مجھے علی کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چاہے یتیم ہو، غریب ہو یا دنیا اسے کچھ بھی سمجھے، میرے لیے وہ میری سب سے بڑی حقیقت ہے۔ احمد کا چہرہ لال ہو گیا، اس نے غصے سے زمین پر پیر مارا۔ حنا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ لڑکا تمہاری عزت بھی لے ڈوبے گا اور تمہارے والدین کا مان بھی۔ لیکن حنا نے علی کا ہاتھ سب کے سامنے تھام لیا۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا گئی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر میری محبت جرم ہے تو میں یہ جرم آخری سانس تک کروں گا۔ یہ اعلان احمد کے لیے آخری شکست تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سلگتی ہوئی آگ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ کھیل صرف سازشوں تک نہیں رکے گا، اب وہ ایسا وار کرے گا جو علی اور حنا کی جان کے در پہ ہوگا۔ احمد کی ہر سازش ناکام ہو چکی تھی۔ افواہیں، جیلی کاغذات، حتیٰ کہ حنا کے والدین کے سامنے راز کا پردہ چاک کرنے کے باوجود بھی حنا اور علی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ وہ شکست تھی جسے احمد کا غرور برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس کے دل میں صرف ایک ہی فیصلہ باقی رہ گیا تھا، اگر علی زندہ رہا تو میں ہمیشہ ہار جاؤں گا، اس بار وہ زندہ نہیں بچے گا۔ احمد نے ایک پرانے غنڈے سے رابطہ کیا، شہر کے اندھیرے گوشوں میں رہنے والا وہ شخص جان سے کھیلنے کے کاموں میں ماہر تھا۔ معاہدہ تو طے ہوا علی کو ختم کرنے کا۔ چند دن بعد علی کو ایک کال آئی۔ ایک انجانی آواز نے کہا، اگر اپنی محبت کو بچانا چاہتے ہو تو شام 7 بجے پرانی فیکٹری کے پاس آ جاؤ۔ علی چونک گیا، دل میں کٹکٹا ہوا، مگر وہ گیا کیونکہ اسے لگا شاید یہ سب احمد کی نئی چال ہے۔ شام کا وقت، ٹوٹی پھوٹی فیکٹری کا سنسان احاطہ، اندھیروں میں چھپے قدموں کی چاپ۔ اچانک 4-5 آدمی علی پر ٹوٹ پڑے، لوہے کی سلاخیں اور چھریاں ان کے ہاتھوں میں تھی۔ علی زخمی ہونے کے باوجود ڈٹ گیا، اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، حنا۔ اچانک ایک وار اس کے سینے کے قریب لگا، خون بہنے لگا، علی زمین پر لڑکھڑا گیا۔ اسی لمحے اچانک ایک اور وار گونجی۔ رکو، یہ حنا تھی، وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس کے پیچھے حنا کا چھوٹا بھائی بھی تھا جو علی کو ہمیشہ بھائی مانتا تھا۔ وہ پولیس کو بھی اطلاع دے چکے تھے۔ پولیس کے سائرن قریب آنے لگے، غنڈے اندھیرے میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ احمد بھی ایک کونے میں چھپا ہوا سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس بار اس کی تقدیر نے اس سے کھیل کھیلا۔ ایک پولیس اہلکار نے اسے پہچان لیا، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ احمد رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کی آنکھوں میں پاگل پن اور شکست کا ملا جلا منظر تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، نہیں، یہ ممکن نہیں، حنا صرف میری ہے، مگر ہتھکڑیاں اس کی کلائیوں پر لگ چکی تھی۔ علی زخمی حالت میں حنا کے سامنے گر پڑا۔ حنا نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا، اس کے آنسو علی کے چہرے پر گر رہے تھے۔ علی، آنکھیں کھولو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، تم نے کہا تھا نا محبت کے سپاہی ہارتے نہیں۔ علی نے مدھم آواز میں کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا حنا، اور سپاہی اپنے وعدے نبھاتے ہیں۔ یہ لمحہ دونوں کے رشتے کے لیے سب سے کڑا امتحان تھا، لیکن اب ایک بات واضح ہو چکی تھی، محبت نے نفرت کو شکست دے دی تھی۔ احمد اپنی سازشوں سمیت جیل کے اندھیروں میں گم ہو گیا، اور علی اور حنا وہ ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے ایک نئے سفر کی طرف بڑھنے لگے۔ احمد جیل کے سلاخوں کے پیچھے جا چکا تھا، اس کی چیخیں، اس کی نفرت اور اس کا غرور سب خاک میں مل گئے تھے۔ وہ شخص جو اپنی ضد اور انا کے لیے دوسروں کی زندگیاں برباد کرنا چاہتا تھا، اب خود اپنے انجام کا قیدی بن چکا تھا۔ لیکن علی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسپتال کے بستر پر لیٹا
جسم زخموں سے بھرا ہوا مگر روح مضبوط۔ وہ ایک ایسے امتحان سے گزر رہا تھا جو شاید عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے ہر سانس کے ساتھ ہینا کا دل کانپتا تھا۔ رات کے آخری پہر ہینا علی کے سرخانے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے علی کا ہاتھ تھاما اور کہا، علی تم نے میرے لیے بہت کچھ سہا ہے۔ تم نے مجھے دنیا کے طعنے، الزام اور نفرتوں سے بچانے کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی۔ میں شاید کبھی تمہارا قرض نہیں اتار سکتی۔ علی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر الفاظ فولاد کی طرح مضبوط۔ محبت قرض نہیں ہوتی ہینا، یہ تو روح کی وہ طاقت ہے جو ہر زخم کو سہ کر بھی مسکراتی ہے۔ میں نے اگر تکلیفیں برداشت کی ہے تو اس کے لیے کہ تمہاری مسکراہٹ میرے لیے زندگی ہے۔ یہ سن کر ہینا کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ کچھ دنوں میں علی صحت یاب ہو گیا، لیکن اس دوران ہینا کے والدین بھی بدلنے لگے تھے۔ وہ جو پہلے سماج اور رشتہ داروں کے خوف میں علی کو شکست کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکا واقعی ان کی بیٹی کے لیے ایک سچا محافظ ہے۔ ایک شام علی جب گھر آیا تو ہینا کے والد نے اسے پاس بلایا۔ ان کی آواز بھاری مگر نرمی سے بھری ہوئی تھی۔ علی، ہم نے تم پر شک کر کے تمہیں تکلیف دی، لیکن آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری بیٹی نے جسے چنا وہ ایک بہادر اور سچا انسان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں اپنی زندگی کی شروعات عزت اور دعاؤں کے ساتھ کرو۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی جدوجہد رنگ لا چکی ہے۔ چند ہی دنوں بعد ہینا اور علی کے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ حال خوشیوں اور دعاؤں سے گونج رہا تھا۔ لوگ جو کبھی سرگوشیوں میں ان پر الزام لگاتے تھے، آج وہی نظریں جھکا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہینا سفید لباس میں جگمگا رہی تھی۔ علی جب منڈپ پر بیٹھا تو اس کی آنکھیں صرف ایک ہی چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ نکاح کے الفاظ گونجے اور جیسے ہی اس نے قبول ہیں سنا، فضا میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ رات جب سب لوگ جا چکے، علی اور ہینا ایک ساتھ کھڑے تھے۔ باہر آسمان پر ستارے ٹمٹا رہے تھے۔ ہینا نے آہستہ سے کہا، ہم نے بہت کچھ سہ لیا علی، طوفان، سازشیں، نفرتیں، لیکن آج لگتا ہے کہ یہ سب ہماری محبت کو آزمانے کے لیے تھا۔ علی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاں ہینا، یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن آج مجھے یقین ہے کہ اصل محبت وہی ہے جو آزمائشوں کے بعد بھی قائم رہے۔ ہم نے ہار نہیں مانی اور یہی ہماری جیت ہے۔ ہینا نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دونوں کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب روشن تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی مشکلات ابھی بھی آئے گی، لیکن اب وہ دونوں ایک تھے اور ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ یوں محبت نے نفرت کو شکست دی، سچائی نے جھوٹ کو گرا دیا، اور دو دل جو ہر حال میں ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے، آخرکار ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے نئے سفر پر چل پڑے۔ یہ اختتام نہیں تھا بلکہ ایک نئی شروعات تھی، ایسی شروعات جس میں محبت سب سے بڑی حقیقت تھی۔